آج ہمارا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض. افضل دھیان نہ سنیں. یہ موضوع بڑا اہم ہے. آج کے دور کے اندر لوگوں نے بڑا فتنہ برپا کیا ہوا ہے کہ اسلام عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا. اسلام عورت کو گھر میں قید کر دیتا ہے. اسلام پردے کا درس دیتا ہے. اسلام عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کرتا ہے. اور یورپین کنٹریز سے تعلق رکھنے والی کچھ موم بتی آنٹیاں بھی آئے روز عورت مارچ کرتی نظر آتی ہیں، جس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے بینر، مختلف قسم کے کارڈ آویزاں کیے ہوتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنی روٹی خود بنا لو، اپنا بستر خود بچھا لو، صفائی خود کر لو، اپنا بستر خود گرم کر لو. طرح طرح کے کارڈ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آویزہ نظر آتے ہیں، اور عورت مارچ کے نام پر عورت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عورت کو مقام ہی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے دیا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے عورت کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا. بچی کی پیدائش پر صفے ماتم بچھ جایا کرتا تھا، اور لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش پر لوگ غم کا اظہار کیا کرتے تھے. اسلام آیا، اسلام نے عورت کو مقام دیا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. عورت اگر بہن ہے تو اس کی نگہداشت کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو اسی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اس کو اپنے گھر کی کرنے پر اللہ رب العزت کا نبی جنت کے وعدے فرما رہا ہے. اور نہ صرف جنت کے وعدے فرماتا ہے بلکہ میرا نبی فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتا ہے وہ کل بروز محشر جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ. عورت کو مقام اسلام نے دیا ہے. آج لوگ عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسلام نے عورت کو پردہ عطا کیا. اسلام نے عورت کو گھر جیسا پاکیزہ اور مقدس ماحول عطا کیا. اسلام نے عورت کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری رکھا. جب تک وہ کنواری ہوتی ہے اس کے نان نفقے کی، اس کی ضروریات زندگی کا اہتمام، انتظام اور انصرام اس کے والد کے ذمہ ہوتا ہے. والد کے جانے کے بعد بھائی کے ذمہ ہوتا ہے، اور بھائی کے جانے کے بعد یا شادی ہو جانے کے بعد عورت کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے. اسلام نے تو عورت کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، بڑا وقار دیا، اور زمانے کی ٹھوکروں سے محفوظ کیا، اور گھر جیسے پاکیزہ مقدس اور معطر ماحول کے اندر اس کی زندگی کو آسان بنایا. مگر آج یورپین کنٹریز سے لوگ متاثر ہو کر عورت کو گھر کی مقدس دہلیز سے باہر نکال کر بازاروں میں لے آئے ہیں. آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی یہ سمجھا جانے لگ پڑا ہے کہ کاروبار تب چمکے گا جب کاؤنٹر پر خوبصورت لڑکی کھڑی ہوگی. گاہک تب زیادہ آئے گا جب سیل مین ایک حسین و جمیل ہم لڑکی کھڑی کریں گے، تو پھر جا کے ہمارے کاروبار کو چار چاند لگیں گے. ہماری ایڈ، ہماری پبلسٹی، ہماری ایڈورٹیزمنٹ، ہمارے بینر، ہمارے اشتہارات تب کامیاب ہوں گے جب اس کے اوپر عورتوں کی تصاویر دی جائیں گی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے.
اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اسلام عورت کو وقار دیتا ہے، اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، اسلام عورت کو سہولت دیتا ہے وہ گھر کے باپردہ ماحول کے اندر رہ کر اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اس کے اندر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ یاد رکھیے، آج عورتیں یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ عورت پر گھر کے کام کرنے فرض اور واجب نہیں ہے، عورت پر ساس و سسر کی خدمت کرنی کوئی فرض واجب نہیں ہے، عورت پر یہ فرض نہیں ہے، عورتوں پہ یہ فرض نہیں ہے۔ تو خدا را ہم یورپین کنٹریز کی گوریوں کے پیروکار نہیں ہیں، ہم انڈیا کی ایکٹریسز کے پیروکار نہیں ہیں، ہم پاکستان کی ڈرامہ میں کام کرنے والی یا سوشل میڈیا پر فحاشی پھیلانے والی عورتوں کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہماری اگر اتباع ہے، ہمارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے کہ اگر کوئی آئیڈیل ہے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ہماری عورتوں کے لیے اگر کوئی مثال ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے مثال جو ہے وہ یورپ سے متاثر ہونے والی عورت نہیں ہے، وہ ڈرامے نہیں ہیں، وہ فلمیں نہیں ہیں جو فحاشی اور اوریانی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنی شوہر کے کپڑوں کا ایک جوڑا دھوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 2000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے قرب کے 1000 درجے عطا فرماتا ہے۔ ایک جوڑا کپڑے کا اپنے شوہر کا دھونے والی عورت اس قدر مالا مال ہو جاتی ہے، 1000 نیکیاں مل جاتی ہیں، 2000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قرب کا 1000 درجہ مل جاتا ہے۔ تو جو عورت اپنے شوہر کے 2-4 جوڑے دھوئے، اس کی نیکیوں کا یا گناہوں کے معاف ہونے کا یا رب کے قرب کے درجوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی رئیس ترین خاتون تھی، مکہ کی مالکہ تھی، امیر ترین خاتون تھی، سب سے زیادہ مال تجارت رکھنے والی عورت۔ جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت، اپنے سارے خزانے، اپنے سارے غلام حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیے اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود فرمایا کرتی تھی، آپ کے لیے کھانا خود تیار کیا کرتی تھی۔ شیب ابی طالب کے اندر جب حضور علیہ السلام محصور کیے گئے، اماں خدیجۃ الکبریٰ خود کھانا بنا بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی تھی۔ ایک روز اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر لے کے آ رہی تھی۔ ادھر اللہ رب العزت کو اماں خدیجۃ الکبریٰ کا اپنے محبوب کے لیے کھانا بنانا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، جبریل عرض گزار ہوئے، جی رب جلیل حکم ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبریل جلدی کر اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور میرے محبوب کو کہہ کہ آقا اس محبت سے خدیجہ آپ کے لیے کھانا بنا کر لا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ جبریل الامین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ پہلے بھی آتی ہے۔ جبریل کہنے لگے، حضور وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، جبریل وہ پہلے بھی میرے لیے کھانا بنا کر لاتی ہے۔
جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس محبت سے خدیجہ کھانا بنا کر لا رہی ہیں اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے میں جبریل کو بھیجا ہے کہ جبریل جا اور میرے محبوب کو کہہ کہ خدیجہ کو میرا سلام پیش کر دے. اور جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھی سلام پیش کر دیجیے گا اور میں جبریل کا بھی سلام خدیجہ الکبریٰ کو پیش فرما دیجیے گا. یاد رکھیے جو عورت اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے رب اس کو سلام بھیجتا ہے. رب کا فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل بھی اس کے لیے سلام بھیجتا ہے. یہ مقام ہے اگر عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ جدوں دے تیرے گھر آئیاں میں چین نہیں لیا میں سکون نہیں لیا منو ککھ نہیں لبا ایک جملہ ناشکری کا کہہ دے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا رب اس عورت کی 70 سالہ عبادت کو ضائع فرما دے گا. اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ٹوک ٹوک کر جواب دیتی ہے اس کے سامنے زبان درازی کرتی ہے اللہ رب العزت اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا اور اس کے گلے کے گرد اور دوسری روایات کے مطابق اس کے پاؤں کے گرد لپیٹ دے گا. اس کو سخت عذاب ہوگا. وہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی یا باری تعالیٰ مجھے کس گناہ کے سبب اتنا سخت اور شدید عذاب ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے عورت تو اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی تھی اس کی ناشکری کرتی تھی اس کو تانے دیتی تھی میں اللہ رب العزت کو شوہر کی نافرمانی اتنی ناپسند ہے کہ آج تیرا حال یہ کر دیا گیا ہے. تو کتنا مقام ہے شوہر کا. اور یاد رکھیے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. آج تو عورتیں اپنے شوہروں کو سمجھتی کچھ نہیں اپنی مرضیاں کرتی نظر آتی ہیں. سوشل میڈیا نے بھی بہت زیادہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا ہے. آج عورتیں اپنے شوہروں کے کہے سنے میں نہیں ہیں آزادی چاہتی ہیں ہر معاملے کے اندر اپنی منمانی کرنا چاہتی ہیں. یاد رکھیے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جہاد پر گئے. جہاد پر جانے لگے تو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھنا. اتنا کہہ کے چلے گئے. شوہر جہاد پر چلا گیا. 4 گلیوں کے فاصلے پر اس عورت کے میکے تھے. اس کا باپ رہتا تھا. چند دنوں بعد پیغام آیا کہ تیرا باپ بڑا بیمار ہے اور تیرا باپ تجھے ملنا چاہتا ہے. اس نے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کی جائے کہ حضور میرا شوہر مجھے گھر سے نکلنے سے منع کر گیا ہے. میرا باپ بیمار ہے کیا میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے اس کے گھر جا سکتی ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اتباع کرے گی تو تیرے حق کے اندر بہتر ہوگا. وہ عورت نہ گئی. 2-4 دن بعد پھر پیغام آیا کہ تیرا باپ بہت بیمار ہے مرنے کے قریب ہے تجھے ملنا چاہتا ہے تجھے ملنے کے لیے بےتاب ہے. اس عورت نے پھر حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا کہ آقا میرا باپ بستر مرگ پر ہے مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے کیا میں اپنے باپ کے گھر اسے ملنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اتباع کرے گی تو اس کے لیے بہتر ہوگا. چند روز بعد پیغام آ گیا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے. وہ عورت
अपने बाप के गम के अंदर तड़पी, हजूर की बारगाह में पैगाम पहुंचाया कि आका मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने बाप का आखिरी दीदार करने के लिए जा सकती हूं? हजूर अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस औरत को कहो कि अगर अपने शोहर की तबाह करेगी तो उसके हक के अंदर बेहतर होगा वो औरत अपने बाप के इंतकाल पर भी 4 गलियों की मुसाफत पर ना गई और अपने शोहर की तबाह करती रही। बाप का विसाल हुआ, बाप का जनाजा हो गया, बाप दफन हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ पैगाम पहुंचाया और कहा जाओ पता करो कि वह औरत अपने शोहर की तबाह में रही है या अपने बाप का जनाजा देखने के लिए, आखिरी दफा चेहरा देखने के लिए वो घर से बाहर निकल आई है। हजूर को बतलाया गया कि हजूर वो औरत अपने शोहर की तबाह में रही है, उसने अपने मुर्दा बाप का चेहरा भी नहीं देखा। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, पाक नबी की आंखों से आंसू बहे। हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और आमीन कहा और कहा जाओ उस औरत को पैगाम पहुंचा दो कि उसकी अपने शोहर की तबाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ही बख्श दिया है और उसके बाप को बख्श दिया। इतना मकाम है शोहर का, और आज औरतें अपनी मनमानियां करती नजर आती हैं। आज औरतें अपने शोहरों को जवाब देती नजर आती हैं। याद रखिएगा, जिस औरत का शोहर उससे राजी नहीं है उसका अल्लाह भी उससे राजी नहीं। और जो औरत अपने शोहर को उसकी हाजत असलिया के लिए बुलाए और वो इनकार कर दे, शोहर अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी करना चाहे, हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी चाहे और औरत बिला शरई उज़र इनकार कर दे, अगर रात का वक्त था तो सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस औरत पर लानत फरमाते रहते। अगर दिन का वक्त हो तो सारा दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस पर लानत फरमाते रहते। यहां तक रवायात के अंदर मिलता है कि अगर औरत ऊंट के कचावे के अंदर भी बैठी हो और शोहर उसको अपनी जरूरत के लिए बुलाए तो वो फौरन दौड़ी चली आए। यहां तक रवायात के अंदर मिलता है, औरत अगर तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही हो और एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं होने से रोटियों के जल जाने का खदशा हो, फिर भी औरत को उसका शोहर बुलाए तो वो रोटियां छोड़कर दौड़ी चली आए और अपने शोहर का हक अदा करे। इतना हक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता, ताजीमी सजदा, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा किया करें। औरत के लिए उसका शोहर मजाजी खुदा है। औरत के लिए जरूरी है कि अपने शोहर की इत्तबा के अंदर रहे। आखिरी बात करने जा रहा हूं, 5 मिनट पहले मैं छोड़ दूंगा, मैंने कहीं जाना है, प्राइज की अदायगी के फायरों बाद मैंने निकल जाना है। बच्चा दुआ करवाएगा, सलाम भी पढ़ेगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जिनको रब बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। पहला वो शख्स जो अपने वालिदैन का ताबेदार होगा, जो अपने वालिदैन की तबाह करने वाला होगा, अपने वालिदैन को राजी रखने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हैं, अहलो अयाल ज्यादा हैं, वो तंग दस्त है, मगर फिर भी वो हराम के करीब नहीं जाता, मेहनत और मशक्कत करके रिज़्क़ हलाल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा शख्स, ऐसा शख्स जो गुनाहों से इस कदर तौबा कर ले कि दोबारा गुनाह के करीब ना जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा कर ले, दोबारा गुनाह के करीब ना जाए। इस तरह जानवर के थनों से दूध को निकाल लिया जाए तो दोबारा थनों में लुटाया नहीं जा सकता, इस तरह वो तौबा कर ले, दोबारा गुनाह के करीब ना जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथी वो औरत है
جو اپنے شوہر کو راضی رکھے، اپنے شوہر کی تباہ کے اندر رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہے، اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی، حسن و حسین کے بھی سارے کام خود فرماتی، گھر میں دانے بھی چکی چلا کر خود پیسا کرتی، اور علی مرتضیٰ شیر خدا کی اماں جان اپنی ساسو ماں کی بھی خدمت خود کیا کرتی، گھر کے سارے کام کیا کرتی۔ آج عورتوں کو گھر کے کام کرنے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سارے کام خود کیا کرتی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، شادی کا تیسرا روز تھا، حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی، جنتی عورتوں کی سردار، جنتی نوجوانوں کی اماں اور ولیوں کے سردار علی مرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ محترمہ کو لینے کے لیے گئے۔ اتفاقاً گھر میں علی موجود نہیں تھے۔ اب کائنات کا والی، نبیوں کا سردار اپنی بیٹی کو اپنے گھر لانے کے لیے اس کے گھر، علی کے گھر گئے، علی گھر میں موجود نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جواب سنیے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں کہ ابا جان آپ میرے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کی اتباع میرے اوپر فرض ہے، مگر آپ کی تربیت یہ کہتی ہے کہ میں فاطمہ اپنے شوہر علی کا انتظار کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو علی نہ آ جائیں، علی آ جائیں تو میں علی سے اجازت لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور اتفاقاً اس روز علی مرتضیٰ شیر خدا گھر میں لیٹ آئے۔ حضور کچی دیوار کے ساتھ اپنا تہمد اٹھا کر ٹیک لگا کر بیٹھے رہے اور علی مرتضیٰ شیر خدا کا انتظار کرتے رہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا گھر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو فاطمہ کی یہ خواہش ہے کہ میں علی کی اجازت کے بغیر علی کے گھر سے باہر قدم نہ رکھوں، میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں اور فاطمہ کا کہنا ہے کہ حضور علی سے اجازت لے لینے دے پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت میری فاطمہ کی اتباع پر مجھے بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور فاطمہ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہم اپنی بچیوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ ہم اپنی بچیوں کو ڈھیروں سامان تو دیتے ہیں، 4 ٹرک جہیز کو تو دیتے ہیں، لیکن اچھی تربیت نہیں دیتے۔ آج ذرا سی بات ہو جائے، بچی گھر آ کے نام لے لے میرے شوہر نے یہ مجھے کہہ دیا، بچی کے بھائی، بچی کے باپ اس شوہر کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ، اپنے سالے کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس کو مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ادھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی گھر تشریف لائیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں اور علی گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، باتوں میں مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی، علی مرتضیٰ شیر خدا مجھ سے ناراض ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علی کو راضی کرنے کے لیے علی کے کمرے کے 70 چکر لگائے اور پھر میں نے علی کو منایا اور آپ کو بتانے آئی ہوں۔ کائنات کے والی آقا تو جہاں سرور کائنات آمنہ کلا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے فاطمہ اگر تو اس حال میں میرے گھر آتی کہ علی تجھ سے ناراض ہوتے، میں کائنات کا والی محمد رسول اللہ تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ یہ مقام ہے شوہر کا، یہ مقام ہے عورت کے لیے اس کے ہسبینڈ کا کہ وہ اپنے شوہر کی اتباع کے اندر رہے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ بات کو رپیٹ کروں گا اور سنتوں کا ٹائم دوں گا، یاد رکھیے یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی آپ لوگ آئے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کا ایک کپڑوں کا جوڑا دھوتی ہے
اللہ رب العزت اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 2000 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنے قرب کے 1000 درجے عطا فرماتا ہے۔ ایک جوڑا کپڑے دھونے کے جو 2 4 6 8 10 دھوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے شوہر کا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حکمران مقرر کیا ہے۔ تو عورت اگر اپنی من مانی کرے گی، عورت کی اتباع سے باہر نکلے گی تو اس کے لیے جہنم ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے، دن کے وقت میں نے ہم بستری کرنی ہے، تیرے سے قرب اختیار کرنا ہے، تو نفلی روزہ بھی عورت نہیں رکھ سکتی۔ اگر عورت نفل پڑھ رہی ہو، اس کا شوہر اس کو بلائے، نفل توڑ کر اس کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی بات کو سنے۔